الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. أخرجه البخاری. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، 5 چیزوں پر ہے. شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وإقام الصلاة، نماز قائم کرنا. وإیتاء الزکاة، زکوٰۃ ادا کرنا. والحج، اور حج ادا کرنا. وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. وجاء رجل إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے، انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا اخبرنی ما فرض اللہ علی من الصیام، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کون سے روزے اللہ نے میرے اوپر فرض کیے ہیں. فقال، آپ نے جواب دیا شہر رمضان، رمضان کے روزے فرض ہیں. الا ان تطوع شیئا، اس کے علاوہ تم نفل روزہ رکھنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. معزز ساتھیوں، ہر سال شروع کے 2-3 درس میں چاہتا ہوں کہ رمضان سے متعلق آپ کے سامنے بول دوں میں، پھر اس کے بعد کسی سلسلے کو ہم شروع کریں گے جسے مجھے اور آپ کو علمی فائدہ ہو انشاءاللہ تعالی. میں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی، مشہور حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، سب جانتے ہیں الحمدللہ. اس حدیث کا آخری حصہ، آخری جو لائن ہے، وہ لائن آج کا میرا درس ہے. ایک صحابی یہ حدیث کے بعد آئے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے سوال کیا فرض روزے کون سے ہیں؟ ہم کو یہی معلوم کرنا ہے، فرض روزے کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی کا جواب تھا رمضان کے روزے ہی فرض ہیں. رمضان کو چھوڑ کر اگر تم اپنی طرف سے نفل رکھنا چاہو الگ بات ہے. اہل علم حضرات کہتے ہیں رمضان کے علاوہ اگر کوئی روزہ آدمی کے اوپر فرض ہے تو وہ کون سا روزہ ہے؟ شوال. رمضان کے علاوہ اگر کوئی روزہ فرض ہے تو کون سا روزہ ہوگا؟ جی، ذی الحجہ کا. مشورہ کر کو بولتے ہیں کیا ہے؟ عاشورہ کا. فرض بول رہا ہوں، فرض. رمضان کے فرض نظر. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. نظر، نظر ایک ہوتی ہے نظر، آنکھ سے جو نظر لگاتے ہیں، یہ نظر نہیں ہے. یہ ایک ہوتی ہے نظر، نون ذال را. نظر، یہ جو نظر ہے یہ عبادت ہے، صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے. نظر مانا اگر میرا کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، اور کام ہو گیا. پہلی بات یاد رکھ لو، نظر ماننا اچھی چیز نہیں ہے، اسلام میں اچھی چیز نہیں ہے. میرا کام ہو گیا تو میں 10 آدمی کو کھانا کھلاؤں گا، نہیں ہوگا تو نہیں کھلاؤ گے کیا؟ اللہ کی عبادت شرطوں پر کرو گے، اللہ کی عبادت شرطوں پر کرو گے. اس لیے یہ اسلام میں اچھی چیز نہیں ہے نظر ماننا. بلکہ یہ بھی کہا گا بخیل سے مال نکالنے کا ایک طریقہ. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے نظر ماننا. آج ہمارا جو موضوع ہے روزے ہے. نظر مانا کام ہو گیا تو پھر وہ روزہ اس کے اوپر فرض ہو جائے گا. رمضان کے روزے یہ فرض ہیں، اس کے علاوہ نظر کسی نے مان لیا، یہ پہلی چیز. دوسری بات، بخاری کی ایک اور حدیث ہے، آپ اسے غور سے سن کر ذہن میں بٹھائیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، رفعہ، اس حدیث کو ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے بیان کر رہے ہیں، مرفوع حدیث ہے. من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض. غور سے سنو، اللہ کرے کہ ہر مسلمان تک یہ بات پہنچے، میری خواہش ہے.
کوئی بھی مسلمان رمضان میں روزہ چھوڑ دیا، نہیں رکھ رہا ہے روزہ، مارنے بولے تو پہلے آتا ہے مارنے، اتنا ہٹا کٹا ہے، مگر روزہ رکھنے بولو روتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان بغیر عذر کے، کوئی عذر نہیں ہے، بیمار بھی نہیں، اچھا خاصا ہے، بیمار بھی نہیں ہے، عذر بھی نہیں ہے، اس نے روزہ چھوڑ دیا، ایک روزہ چھوڑا، کتنا؟ ایک روزہ۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں پوری زندگی بھی روزہ رکھے گا نا، یہ ایک روزے کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ کتنے ہیں لوگ، سبحان اللہ، کتنے لوگ ہیں دنیا میں جی بغیر عذر کے، بغیر بیماری کے، عذر ایک سفر ہو سکتا ہے، سفر بھی ایک عذر ہے، اس کے بغیر اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا، لم یفدہ صیام الدہر وان صامہ، رواہ البخاری، ساری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو اس روزے کا مقابلہ نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے ہر دن دعا کرو اللہ سے، اللہ بیمار ہونے سے بچائے، اللہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یہاں یہ آج میں بولا کیوں ہوں، کس کے اوپر روزہ فرض ہے، کس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ آج مجھے کل ہی ایک صاحب فون کر کے پوچھے، میرے گھر میں میرے والد موجود ہیں، وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں، میں کیا کروں شیخ؟ ہر سال میں بولتا ہوں، شروع میں ایک درس میں دیتا ہوں اس موضوع پر، پہلے ہی دے دیتا ہوں تاکہ ہمیں محسوس ہو جائے اگر کسی کے گھر میں لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو کرنا کیا ہے۔ کیا اس درس کی ہم کو ضرورت ہے؟ اس درس کی ہم کو ضرورت ہے؟ میرا سوال ہے، ارے بھائی کچھ تو بولو جی۔ ہر سال یہ درس میں بولتا ہوں، پہلی چیز سبحان اللہ، المسلم البالغ العاقل القادر السالم من الموانع، اس کے اوپر روزہ فرض ہے، جو میں نے عربی میں گنا ہے نا، المسلم مسلمان پر فرض ہے، کس پر؟ مسلمان پر فرض ہے۔ کئی غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں، کئی غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں، کیا ان کو اس روزے کا فائدہ پہنچے گا؟ کئی غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ پہلے دن تراویح پڑھا کے جا رہا، ایک صاحب مجھ سے ملے، کہا ایک عورت کا نکاح ہوا، مسلمان ہو کر نکاح ہوئی، بچے بھی ہوئے تقریباً، پھر کسی مسئلے میں الگ ہوئے، واپس وہ کافر ہو گئی، واپس وہ سمجھ کے سوچ کے اسلام لائے تو کافر نہیں ہوتے دوبارہ۔ یہ محبت کے چکر میں جو چلے آتے نہیں، یہ اگر طلاق ہو گیا تو وہ بھی چلی جاتی واپس۔ یہ رمضان میں وہ مجھ سے سوال کر کے پوچھ رہی ہے، میں کچھ روزے رکھنا چاہتی ہوں، ہے کافر، میں روزے رکھنا چاہتی ہوں، کیا میں رکھ سکتی ہوں؟ کیا کافر بھی روزے رکھتے ہیں، کیا ان کو روزے کا فائدہ پہنچے گا کیا؟ جی سوچئے گا، کافروں کو روزے کا فائدہ پہنچے گا؟ ہمیشہ پوری زندگی کے لیے ایک آدمی کا نام ذہن میں رکھ لیجئے، آپ کو ساری زندگی بھر یہ چیز کام آئے گی انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا اللہ کے رسول سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان، کیا نام ہے؟ اسے کبھی بھولنا نہیں زندگی میں آپ، ابن جدعان زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی بننے سے پہلے بہت اچھے آدمی تھے، لوگوں کی مہمان نوازی کرنا، صلہ رحمی کرنا، بہت ساری نیکیاں کرتے تھے، مگر وہ کبھی مسلمان نہیں ہوئے۔ ان کی نیکیاں ان کو فائدہ پہنچائے گی کیا؟ فہل نافعہ، اللہ کے رسول سے حضرت عائشہ پوچھ رہی ہیں رضی اللہ عنہ، جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کا جواب کتنا اچھا ہے معلوم؟ نہیں پہنچائیں گے، لا نہیں پہنچائیں گے، ان کو جو فائدہ ہونا دنیا میں ہو جائے گا، اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ زندگی میں ایک بار بھی اس نے یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ پوری زندگی بھر کے لیے کتنے اچھے کافر ہیں، بہت سارے لوگ اچھے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، دنیا میں فائدہ ہوگا، آخرت میں یہ چیز انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس لیے روزہ فرض ہونے کے لیے پہلی شرط ہے مسلمان ہو، کیا شرط ہے؟ دوسری البالغ، بالغ ہو، بچوں پہ روزہ فرض نہیں ہے، بالغ پر روزہ فرض ہے۔ اب اس کی وضاحت کی مجھے ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، بالغ کس کو بولتے ہیں آپ مجھے سمجھائیں گے، البالغ دوسرا۔ تیسرا العاقل، کتنا اچھا لفظ ہے، عقل مند پر ہی روزہ فرض ہے، بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن بہتی بہتی باتیں کرتا ہے،
پاگل جیسا ہے، اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. العاقل، عقل مند پر روزہ فرض ہے. شوتا القادر، قدرت رکھنے والے پر ہی. کبھی کسی کو روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں. کروڑوں لوگ ہیں چائنا میں. کتنے کروڑوں لوگ ہیں چائنا میں، روزہ رکھیں گے تو جان سے مار دیں گے. قادر، قدرت بھی رکھتا ہے، اسی پر روزہ فرض ہے. کتنی باتیں ہوئی، کتنی باتیں فرض ہونے کے لیے؟ 4 باتیں ہوئی. ایک مسلمان ہو، دوسرا عاقل ہو، تیسرا جی بالغ، دوسرا تیسرا عاقل ہو، چوتھا قادر ہو، پانچواں سالم بھی ہو. سبحان اللہ. قربان جائے علماء اکرام پر. آپ لوگ درسوں میں بیٹھ کر سو جاتے ہیں کبھی کبھی. یہ علماء اکرام سبحان اللہ حدیثوں کا نچوڑ ہمیں نکال کر ایک لائن میں بیان کر دیتے ہیں. السالم من الموانع، السالم من الموانع، وہ صحیح سالم بھی ہو، روزہ رکھنے کے لیے پوری طریقے سے فٹ بھی ہو، ایسے آدمی پر ہی روزہ فرض ہے. کتنی باتیں ہوں؟ سبحان اللہ. اس مجلس سے آپ لے کر جاؤ یہ 5 باتیں، اسی پر فرض ہے. دوسرا الصغیر، چھوٹے بچے پہ روزہ فرض نہیں. تیسرا چیز، بچے جو بیٹھے ہیں بیچارے مایوس نہ ہوں، جو بالغ نہ ہوں. صحابہ رکھا کرتے تھے، آپ رکھیں ضرور انشاءاللہ فائدہ ہوگا، مگر فرض نہیں ہے. تیسرا پاگل کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. چوتھا، یہ ہے میرا عنوان، الحرم الذی بلغ الہدین، ایسا بڑھاپا اتنی عمر کو آدمی پہنچ گیا ہے کہ اس عمر میں وہ کیا بول رہا ہے، کس کو بات کر رہا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنی لمبی عمر ہو گئی ہے، اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے، کس کو کیا بات کرنا سمجھ میں نہیں. کبھی کبھی بچوں کو بھی آدمی بھول جاتا ہے، بولنا پڑتا میں تمہارا بیٹا ہوں، میں تمہارا دوست ہوں. اتنی عمر کو پہنچ گیا. وسقط تمیزہ، اور تمیز ختم ہو گئی. فلا یجب علیہ الصیام، ایسے لوگوں پر بھی فرض نہیں ہے روزہ. ایسے لوگوں پر بھی روزہ فرض نہیں ہے. کرنا کیا ہے ایسے لوگ، ایسے ماں باپ؟ میری پہلی گزارش آپ بھائیوں سے یہ ہے، ایسے ماں باپ اگر کسی کے گھر میں ہیں، کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ تمیز ختم ہو گئی ہے. کبھی کبھی ایسے ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں، بستر پر پیشاب ہو جاتا ہے، بستر پر ٹوائلٹ کر لیتے ہیں. ایسے بھی ماں باپ ہوتے ہیں. بچے مجھ سے کہتے ہیں آ کر، جب تک ٹوائلٹ کو جانے کے لائق ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں حضرت، جب وہ ٹوائلٹ بستر پر کر لیتے ہیں اب ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. ایسے ماں باپ کو کئی بچے لا کر بس اسٹینڈ میں چھوڑ کر، ریلوے اسٹیشن میں چھوڑ کر، سڑک پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ایسے سینکڑوں ماں باپ ہیں. یہ عمر میں نہیں دیکھتا. آپ کو تعجب ہوگا، شہر بنگلور کے بڑے بڑے مالدار اپنے ماں باپ کو ایسا چھوڑیں، اور لوگ ان کو اٹھا کر، ایک حصہ ہے ایئرپورٹ کے پاس ایک جگہ ہے، ایسے سارے ماں باپ کو وہاں رکھا گیا ہے. مجھے تعجب اس بات پر ہوتا ہے، وہ ماں باپ مرتے ہیں تو بچے جنازے میں تک نہیں آتے. میں جو بول رہا ہوں نا یہ غلط نہیں ہے. آج ابھی اس نماز کے بعد، درس کے بعد گاڑی سٹارٹ کرو، سیدھے میں ایڈریس دیتا ہوں، وہاں جاؤ، ابھی جا کر دیکھو آپ کو قریب 40-50 ماں باپ مل جائیں، ابھی مل جائیں. یہ بنا کر بولنے کی بات نہیں ہے، یہ چل رہا ہے. جس جگہ پر وہ ادارہ ہے وہاں کے قبرستان والوں نے آبجیکشن کیا ہے، کہاں سے لا کر یہاں دفنا رہے ہو. تو سبحان اللہ یہ دور چل رہا ہے. جی انگریزوں کا طریقہ ہمارے پاس آ چکا ہے، یوز اینڈ، بولو زور سے، تم بولو، یہ یوز اینڈ. ماں باپ جب تک اچھے ہیں یوز کرو، اور جب ماں باپ ختم ہو جائے پھینک دو اٹھا کر. اللہ بچائے. اس عمر میں دیکھنا ہی ہمیں جنت میں لے کر جائے گا انشاءاللہ. یہ ماں باپ کے بارے میں ایک لائن میں نے بتا دی. ایسے ماں باپ کسی کے گھر میں ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، کیا کریں گے ان کے بدلے؟ ہم ایک روزے کے بدلے ایسے لوگ گھروں میں موجود ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کتنا کھلانا چاہیے؟ کتنا کھلانا بھائی؟ آپ ایک مسکین کو کھلائیں، جزاک اللہ خیر. ایک مسکین کو کتنا کھلانا ہے؟ جی کچھ مسکین ماشاءاللہ اچھا بھی کھاتے ہیں، کچھ کم کھاتے ہیں، کچھ زیادہ کھاتے ہیں. نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول کا لفظ کیا ہے؟ اگر ایسے ماں باپ گھروں میں ہیں، اتنا اناج تم نکالو، اتنا اناج تم نکال دو، ایک آدمی کی طرف سے کافی ہو جائے گا. سبحان اللہ. ہر روز دے سکتے ہیں، یا پورے مہینے کا اناج ملا کر کسی ایک آدمی کو دے دو، کافی ہو جائے گا انشاءاللہ.
کتنا دینا ہے؟ کتنا دینا بھائی؟ کل ہی میں درس میں بولا، نبی سوال کیے، بولو قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ کئی بار سوال کیے تو حضرت ابی ابن کعب نے جواب دیا، تو نبی نے بڑا اچھا لفظ کہا، علم تم کو مبارک ہو اے ابی ابن کعب۔ کل میں نے کہا حدیث عشاء کے درس میں، یہ ہمارے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا نکالنا ہے؟ بولو، آدھا سا۔ یہ بچہ کہہ رہا ہے آدھا سا۔ کتنا نکالنا ہے؟ میں ہر سال بولتا ہوں، مگر ذہن میں ہے کیا؟ ذہن میں ہے ہمارے جی یا ختم کروں درس، وقت ہو چکا ہے، آپ بھی جا کر سو گی کر مست ہو کر جائیں گے کاموں پر انشاءاللہ، درس ختم کروں؟ کتنا نکالنا ہے؟ ہم جو کھاتے ہیں اوسط درجے کا کتنا نکالنا ہے؟ سوال یہ ہے، سب کچھ صحیح ہے، کتنا نکالوں؟ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، 10 کلو، کتنا نکالوں؟ بولو۔ ایک وقت کا ہی میرے بھائی ان لمٹ ہے، کتنا کروں؟ سوال یہ ہے، ایک تعداد بتاؤ، اتنی ایک مقدار، اتنا نکالو جو نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ٹھہر جاؤ، سوال کر لیا، اب میری باری، اب مجھ سے سنو۔ اب میں بولتا ہوں، یہ ذہن میں بٹھا لو۔ جی ہاں، حضرت ابو ہریرہ آئے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، جو بھی سنتا ہوں یاد نہیں رہتا، ہر چیز یاد نہیں رہتی، کچھ کچھ بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ سے کہا رضی اللہ عنہ، ایدہ بالقلم، لکھو اسے۔ کیا کرو؟ یہ ہمارے نبی کی وصیت ہے، یہ ایدہ بالقلم، قلم سے لکھ کے رکھو، کبھی بھولو گے نہیں۔ ایدہ، پھر حضرت ابو ہریرہ لکھنا شروع کی۔ چیزیں کتنے بھی تم ماہر ہو، یہاں سنو گے کل بھول جاؤ گے، یہ دماغ ایسا ہے، اس لیے سن لو نبی کا لفظ، مت من البر، یہ الفاظ عربی کے ہیں، ربع الساع النبوی، ربع الساع النبوی، یہ ہیں الفاظ، اسے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک سا ہوتا تھا، اس کا پو حصہ نکالنا ہے۔ کتنا نکالنا؟ پو سا نکالنا ہے۔ گیسا لا کر دکھایا میں سا، یہ ہوتا سا، پو سا نکالنا ہے۔ پو سا کتنے گرام ہوتا ہے؟ قربان جائے علماء پر، خاص کر محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ پر، نصف کلو و10 غرام، عربی میں یہی میں آپ سے کہتا تھا، نصف کلو و10 غرام، آدھا کلو 10 گرام، سبحان اللہ۔ کتنا ہوتا ہے؟ کتنا ہوتا ہے؟ یہ ذہن میں بٹھاؤ، یہ بٹھانے کی چیز ہے۔ آدھا کلو اور 1 دن کے مقابلے، آدھا کلو اور 10 گرام۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، 10 سے 15 منٹ کے بیچ میں میں صبح کا درس رکھنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کی کچھ باتیں اگر رہ گئی ہیں میں کل بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہم سبھی لوگوں کو صحت عطا فرمائے، اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، گھر میں جو بوڑھے ماں باپ ہیں اللہ ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ان کی طرف سے اللہ ہمیں فدیہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو رمضان اب ملا ہے نعمت سمجھ کر اللہ عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن میں، تلاوت میں، تہجد میں، دعاؤں میں، نمازوں میں، صدقہ و خیرات میں، زکوٰۃ میں، اللہ اس رمضان کو ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔